سید سردار شاہ صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزولوشن جو سہیل انور سیال صاحب آج لائے ہیں اس پہ سیریسنیس کی ضرورت تھی اور ہے بھی، اور اس کو ایسے مذاق میں اڑانا اور وداؤٹ نوئنگ دا ایشو، انڈرسٹینڈنگ دا ایشو، اور اس نان سیریسنیس اور سلگش ایٹیٹیوڈ سے اس کو ہم ریئلٹی کو جھٹلا نہیں سکتے. آج جو سندھ کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ یہاں سے نیشنل ہائی وے لے کے آپ جامشورو کی برج پہ آپ جا کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. میرے بھائی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہی پانی اسی دریا سے کراچی تک آتا ہے، اور یہاں پہ آپ جس پانی کے گھونٹ پیتے ہو یہ اسی دریا سے آتا ہے. ٹھیک ہے آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، مگر آپ کبھی بھی ایک صوبے کی آٹونومی، اس کے رائٹس، ان لوگوں کے رائٹس پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر ڈسٹریبیوشن غلط ہوتی ہے تو ہم نے کب آپ کو روکا ہے کہ آپ تنقید نہ کریں سہیل سیال صاحب پہ یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ؟ مگر یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ 6 کروڑ لوگوں کی ایک نیشن کے نمائندے ہو کے اور یہاں بیٹھ کے اس نیشن کے ساتھ مذاق اڑائے؟ کیا اس کی ویڈیو نہیں جائیں گی کل مارکیٹ میں؟ کل سوسائٹی نہیں دیکھے گی کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کے اس ایکٹ کو کنڈیم کریں گے، کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کو کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے 6 کروڑ لوگوں کے رائٹ کے ساتھ آپ کھیلیں. ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے اسمبلی میں ریزولوشنز موو ہوتی رہی ہیں، پاس بھی ہوتی رہی ہیں، یونانی مسئلے بھی پاس ہوتی رہی ہیں، جی ڈی اے بھی اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے. ان کا خود جی ڈی اے کی ممبر بین الصوبائی رابطہ کی جو منسٹر ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی، وہ خود جی ڈی اے کی منسٹر ہے. میری بہن نے کہا کہ چیف منسٹر جو ہے وہاں پہ آواز نہیں اٹھاتے. سی سی آئی میں 2 ممبر ہوتے ہیں پروونس سے، ایک فیڈرل سے ہوتا ہے جو پروونس سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا چیف منسٹر ہوتا ہے. سینسس میں بھی اس چیف منسٹر نے اسٹینڈ لیا تھا. سندھ کے رائٹس پہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم بولے نہ بولے. آپ نے جی ڈی اے کے اس ممبر نے کیا کیا ہے وہاں پہ؟ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام. یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. اس طرح سیاست تو نہیں ہوتی ہے. اگر کنڈیم کرنا ہے تو اسٹینڈ لے کے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو بات کرنی ہوگی. یہاں پہ آپ بھلی تنقید کریں، یہ فورم آپ کا ہے تنقید کرنے کا ہے. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ پکڑ کے آپ ٹیوب ویل پہ نہیں آ سکتے. پانی اگر گڈو ڈاؤن اسٹریم سے نیچے نہیں آئے گا، یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ ہمارا وہ رائٹ ہے جو 1855 سے لے کے جب ایک انگریز عملدار تھے مسٹر فائف نے ریکمنڈیشن دی کہ سندھ جو ہے فلیٹ لینڈ ہے. جب سندھ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی لیول 0 ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ بیراج بنا کے آپ آباد کر سکتے ہو. 4 بیراجز کا پروپوزل اس نے دیا، سکھر بیراج، گڈو بیراج، کوٹڑی بیراج اور 7 بیراج. تھوڑا آپ پڑھیں صحیح، تھوڑا آپ ان موضوع پہ آپ تھوڑے پیچھے کتابوں پہ بھی تھوڑا سفر کر کے دیکھیں. جیسے 1855 میں اس انگریز عملدار نے یہ پروپوزل دیا، پنجاب کھڑا ہو گیا. اس کا مطالبہ شروع ہو گیا کہ ہمیں گریٹر تھل کینال جو ہے وہ آپ ہمیں نکالنے دیں، جہاں سے 25% پانی جو ہم سندھو سے اٹھائیں گے. 3 times وائس رائے ریجیکٹڈ دس پروپوزل. پنجاب کا پروپوزل وائس رائے نے 3 دفعہ ریجیکٹ کیا. آخر میں انگریزوں کو ضرورت تھی، ان کو مانچسٹر اور برمنگھم کی فیکٹریز چلانی تھی وہاں پہ کاٹن کی. سندھ فلیٹ لینڈ تھی کاٹن کے لیے، اور سکھر بیراج 1920 میں انگریزوں نے زبردستی اس کا کام اسٹارٹ کیا. اس کا مطالبہ پھر بھی برقرار رہا پنجاب کا کہ گریٹر تھل کینال بنے گا اور پانی ہم سندھو سے اٹھائیں گے. واٹ ہیپنڈ دین؟ مطالبہ چلتا آیا، یہ پانی اٹھاتے رہے، سکھر بیراج بن گیا، سکھر بیراج سے اپ اسٹریم یہ پانی نکالتے رہے. 1941 میں سندھ کی ریکویسٹ پہ جناب اسپیکر راؤ کمیشن بنی، جو جج تھے کلکتے کے، اس نے وہ کمیشن کے ہیڈ ہوئے.
میں یہ 2 منٹ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پس منظر سمجھ میں آئی، آج کی کہانی نہیں ہے، 150 سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں بھائی. پیپلز پارٹی تو آئی ہوگی 3 دفعہ اقتدار میں، اس کا ٹوٹل دور 20 سال 25 سال رہا ہوگا. میں 150 سال کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا وہ بھی پڑھے. 1941 میں راؤ کمیشن بنی. راؤ کمیشن کے تحت 1945 میں پہلا ہسٹورک ایگریمنٹ جس کو سندھ پنجاب ایگریمنٹ کہتے ہیں وہ 1945 میں ہوا تھا، جو سندھ اسی کے بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ ہمیں پانی اس کی بنیاد پہ دیا جائے. 91 کے اکارڈ کو ہم اس لیے ہم نے ریلکٹنٹلی ایکسپٹ کیا تھا کہ 1945 میں کیا طے ہوا، پنجاب نے اس پہ عمل کیا نہیں کیا اس پہ عمل. اس میں طے کیا ہوا تھا کہ آپ 25 سینکڑوں پانی اٹھائیں گے. کہاں سے؟ سندھو سے، گریٹر تھل کینال میں. اور پہلے ہسٹوریکلی پانی 40% پنجنب سے ان 5 دریاؤں کا پانی ستلج، بیاس، راوی، جہلم اور چناب، اس کا 40 سینکڑوں پانی وہ آتا تھا سندھو میں. وہ آپ انشور کریں گے کہ وہ آپ 40 سینکڑوں پانی دیں گے، باقی آپ 25 سینکڑوں آپ اٹھا سکتے ہو گریٹر تھل کینال میں. دس واز دا پارٹ آف دا ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ ہوا اور اس سے یہ بھی اس میں طے ہوا 45 میں کہ 2 کروڑ سندھ کو معاوضہ پنجاب دے گا جو اس نے پہلے پانی اٹھایا ہے. مجھے بتائیں 40% پانی وہ کہاں گیا؟ وہ 2 کروڑ کہاں گئے؟ اس کے بعد 1960 کا معاہدہ ہوا. سندھ سے پوچھا گیا کیا کہ ہم 3 دریا بیچ رہے ہیں، جن دریا کا پانی سندھو میں آ رہا تھا جس کو پہلے بند کیا گیا. سندھو کو نہیں پوچھا گیا، کسی قیمت پہ خاطر پہ نہیں لایا گیا. ہمارے 3 دریا جس کے 40% پانی سندھو میں آتا تھا وہ ایوب خان نے 1960 میں بیچ ڈالے. اور اس کے بعد یہ کراچی کے شاعر ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا تھا کہ عجیب لوگوں کبھی نہ دینا سمندروں تک رسائی ان کو. کہ ہمیں کہتا ہے وہ کہ عجیب لوگوں کبھی نہ دینا سمندروں تک رسائی ان کو، جنہوں نے پہلے تمہارے دریا تمہاری جھیلیں فروخت کر دی. ہمارے پوچھے بغیر ہمارے دریا بیچ ڈالے، نہیں پوچھا گیا. 61 میں منگلا ڈیم بنایا آپ نے. سارے متاثرین سندھ سے آرفنیج، سندھ یتیم خانہ ہے کہ منگلا کے متاثرین سندھ میں آباد ہوں گے، ان کو زمینیں سندھ میں دی جائیں گی. 67 میں تربیلا بنایا، اس کے سارے متاثرین سندھ میں آباد ہوں گے. سندھ کے یتیموں کی سرزمین ہے. کسی نے نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں ہوئی. چشمہ جہلم لنک کینال، توسا پنڈت، یہ ہمارے پاس غلط فہمی ہے کہ اس کو فلڈ کینال ہم کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسفرنگ ٹولز ہیں کہ جب انڈس میں فلڈ آئے گا تو فلڈ کو بھی ہم ایکولی ہمارا بھائی شیئر کرے گا. پنجاب سارے صوبے فلڈ کے پانی کو شیئر کریں گے. ہم اکیلے تو نہیں اٹھا سکتے، سوکھیں بھی ہم، ڈوبیں بھی ہم. اس لیے وہاں سے یہ پانی ٹرانسفرنگ ٹولز ہیں جو پانی اٹھا کے سندھو سے ان کو فقط فلڈ کے ٹائم پہ دوسرے ٹرائبیٹریز میں لے جانی ہے. پنجاب کی جو ٹرائبیٹریز ہے اس میں جو 91 کے اکارڈ میں موجود ہے اس پہ عمل نہیں ہوا. ان کو پیرینیل کینال بنا دیا گیا اور پانی اٹھا کے وہاں سے نکال رہے ہیں. اب 40% پانی ہمارا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہوئی کہ جو چشمہ جہلم یہ پہلا سندھو میں پانی تھا کتنا، جو اویلیبل واٹر تھا اس میں 40% وہ پانی پہلے بند ہو گیا. اب بچا 60% پانی ہمارا. پنجاب کس لیے یہ چوری کر رہا ہے؟ پنجاب کے پاس فیکٹ کیا ہے؟ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ سولر لگاؤ اور زمین سے ہم پانی نکالیں گے. بھائی میں نہیں کہہ رہا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کی رپورٹ ہے کہ اگر منیمم 10 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈیلٹا تک نہیں پہنچتا تو کراچی 2050 میں اور 2045 میں ٹھٹا سجاول صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کیونکہ ڈیلٹا کا پریشر ہی دریا کو روکتا ہے، سمندر کو روکتا ہے آگے بڑھنے سے. دریا کا پریشر روکتا ہے. یہ نیشنل کراچی میں ہے، کل آپ ان سے رپورٹ منگوائیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں انہوں نے دی تھی. آپ کا پانی نوشہر ہوگا، آج میٹھا ہے، 2 سال کے بعد وہ بھی نہیں رہے گا. دادو تک پانی سیلائن ہو گیا ہے کیونکہ ڈیلٹا وہ رہا ہی نہیں، پانی کا پریشر نہیں ہے. سی انٹروژن بڑھ رہا ہے، واٹر لیول رائز ہو رہی ہے. آپ کی سندھ ہے کتنی؟ 1,40,000 اسکوائر کلومیٹر جناب اسپیکر ہماری پوری سندھ ہے. اس میں 88,000 اسکوائر کلومیٹر تو آپ کے سب ٹراپیکل ڈیزرٹس ہیں. 44,000 جو ہے اسکوائر کلومیٹر آپ کا تھر اور اچھڑو تھر نارا ڈیزرٹ ہے. 44,000 اسکوائر کلومیٹر آپ کا کوہستان ہے. 12,000 آپ یہ بیرن رون جو یہ پورا ڈیلٹا کی جو سمندر کی جو ساحل ہے اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں، 1,00,000 ایکڑ تو آپ کا گیا.
وہ آبادی لائق نہیں ہے. اب 40,000 ایکڑ ہمارے پاس ہے, 30% ہمارے پاس قابل کاشت رقبہ ہے. پنجاب 70% اس وقت کر رہا ہے, 30% ان کے پاس قابل کاشت رقبہ نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ہم 30% جو ہم آباد کر رہے ہیں اس کو ہم اس کا پانی نکال کے وہ اپنے 30% آباد کر کے 100% کلٹیویشن کریں پنجاب میں. دس از دا ہول کیس. یہاں پہ ٹیوب ویل نہیں ہے, وہاں پہ یہ نہیں نکل رہا ہے. میرے بھائی, آپ ایک ایکولوجیکل آرڈر ہے, زمین سے سمندر سے ایواپوریشن ہوتی ہے, بادل بنتے ہیں, اوپر پہاڑوں پہ جا کے وہ برستے ہیں, یہ قدرت کا اور رب کا رکھا ہوا نظام ہے. وہاں پہ وہی برستا ہے, وہی پانی سمندر کا دریا کے تھرو سمندر کو زمین سے کے آگے بڑھنے سے روکتا ہے, وہی وہاں پہ دیوار ہوتی ہے. اگر یہ آرڈر ٹوٹ گیا تو سندھ نہیں ہے, ہم نہیں رہیں گے کل. دس از دا سچویشن. اور یہاں پہ کریڈٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. مجھے ابھی منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ لنک کینال وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہائیڈرو پلانٹس لگا رہے ہیں وہ وہاں پہ. اب یہ جواز کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم بجلی گھر بنا رہے ہیں, چشمہ جیلا وہ لنک کینال جتنے بھی ہیں وہاں پہ, کہ وہاں پہ بجلی نہیں بنے گی. پھر پاکستان میں بجلی کی اسکیرسٹی ہے. بھائی بجلی کی کیوں ہے؟ اب میرے بھائی نے جتوئی صاحب نے بڑے ایموشنل, بڑے اچھا ان کے ساتھ کنسرن تھے, ان کو جتنی بھی تھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ پہلے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 157 اور 158 کو آپ پڑھ لیں. جو بجلی پروڈیوس ہوگی پہلے نیشنل گرڈ میں جائے گی, پھر وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوگی پروونسز میں. آپ پڑھیں تو صحیح نا آئین کو. ایسے کیسے فیصلہ آباد تک وہ بجلی جا رہی ہے نیشنل گرڈ میں؟ یو اوپن دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ریڈ دا آرٹیکل. ایگزیکٹلی مجھے 157 ہے, 158 ہے, یو کین گو تھرو اٹ. واٹ ایور نہیں, وہ آپ بعد میں دیکھ لینا, یہ ہمارا بحث مباحثہ نہیں ہے. یہ میرا نہیں ہے. Just get up and please sit down. میرے بھائی میں بحث نہیں کرنا چاہتا آپ سے, آپ بھلی پڑھ لیں, میں غلط ہوں, مجھے بتا دینا میں غلط تھا. چلو کوئی بات نہیں. اب بات یہ ہے, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر. بات یہ ہے کہ یہ اب پنجاب کو سوچنا پڑے گا. بڑا بھائی ہے, ارسا پہ جو غیر قانونی حاکمیت اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے اپنا اثر بڑھا کے, اثر ڈال کے جو سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے فیڈریشن کی دشمن ہوگی. اور یہ پاکستان فیڈریشن ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ دس از ناٹ اے یونین اور یونٹری فارم آف کنٹری. یہ فیڈریشن ہے, اور یہاں پہ ہم برابری کے بنیاد پہ اور ان وعدوں کے بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی بقا کے ہم امین بنے کھڑے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیجئے. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے, ہم آپ سے اپنے حقوق مانگتے ہیں. 72 سینکڑوں گیس آپ کو دیتے ہیں, آپ کو منرلز دیتے ہیں, آپ کو بجلی دیتے ہیں, آپ کو سب کچھ دیتے ہیں. ہم تیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ بلائیں بیچ کے, سانپ بیچ کے, کھارو چھان اور ان کے علاقے میں وہاں پہ سجاول میں اور وہ بیچ کے اپنا پیٹ گزر کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, انسانیت کے ناطے آپ کرو. دنیا کے مذہب, قانون, قوانین, اخلاقیات سب ٹیلینڈرز کو رائٹ دیتی ہے. لوئر ریپیرن کا حق ہے دریا پہ, اپر ریپیرن کا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پہلے دریا موجود ہے, آپ اوپر بیٹھے ہو, آپ کا سب سوائل بھی پانی جو ہے وہ میٹھا ہے, ہمارے پاس سب سوائل واٹر جو ہے وہ بھی بریکش ہے. اگر آپ کو اکارڈ نیا لانا ہے تو پلیز انکلوڈ دیٹ واٹر انٹو دیٹ, آپ اس کو بھی شامل کیجئے. یہ ہمارا مطالبہ ہے, اس ریزولوشن میں ہے نہیں, میں بیانڈ اس سے مطالبہ رکھتا ہوں کہ جو آپ سب سوائل واٹر ہے اس کو بھی آپ شامل کریں, کہ وہ پنجاب میں کتنا بریکش ہے اور کتنا میٹھا ہے, سندھ میں کتنا بریکش ہے, اسی بنیاد پر ڈسٹریبیوشن ہو. اور لینڈ کے اوپر اور لینڈ کے نیچے دونوں پانی پہ ایک نیا معاہدہ ہونا چاہیے. ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. Now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. Now the House is adjourned to meet again on Tuesday, the 25th May 2021 at 2 p.m.